الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال صاحب المشكات في آخر كتابه في باب ثواب هذه الأمة وعن بهز بن حكيم عن أبي عن جده رضي الله عنه وعن أجمعين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حدیث حسن. میرے محترم برادران اہل سنت والجماعہ اور اس مدرسے اعلیٰ کے جمیع معلمات و متعلمات، اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ سعادت دی کہ اس درس حدیث میں ہم جمع ہیں. اللہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حدیث نبی کریم علیہ السلام کے اقوال و افعال و تقاریر کا مجموعہ ہے، تقریرات کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انفاس قدسیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات اور سیرت طیبہ پوری کی پوری یہ حدیث و سنت کا مجموعہ ہے، جس کو امت کے بہتر طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے محفوظ فرمایا، اور پھر امت کے بہترین طبقوں سے یہ سلسلہ آج تک اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے یہ دین، یہ آخری دین رکھا ہے، آخری شریعت ہے اور آخری امت اور آخری پیغمبر ہے. لا نبی بعدہ ولا شریعت بعدہ ولا امت بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ نے اس سے پہلے جتنے بھی آسمانی کتب تھے اور شریعتیں تھیں وہ محفوظ نہیں ہیں، وہ کتابی شکل میں تھی. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اللہ نے ان کے حفاظت کی ذمہ داری ان کے احبار و رہبان اور علماء پر رکھی، اور انہوں نے دنیاوی اپنے حب و جاہ اور مال کی وجہ سے اس کے اندر تحریفیں کی. اور جب قرآن کریم کی باری آئی تو سب سے پہلے یہ کہ قرآن کریم وہ صرف کتاب نہیں بلکہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. اور اللہ فرماتے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے کلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں فرق ہے. ہم جو بولتے ہیں وہ حادث ہوتا ہے، جو لفظ زبان سے نکلا وہ ختم ہو گیا، فنا ہو گیا. لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ فنا ہوا کہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن فضا میں وہ بھی محفوظ ہیں. وہ تو آج تک یہ کوشش کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فضا میں جتنے واقعات پہلے گزرے ہیں وہ زمانہ آئے گا کہ ہم آپ کو ان کی تقریریں، بیانات اور واقعات سارے کے سارے آپ کو سنائیں گے. اس لیے کہ فضا میں ہر چیز محفوظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ محفوظ کی ہوئی ہے. تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور
جس طرح سے اللہ کی ذات ازلی ابدی اور قدیم ہے، اس طرح سے کلام اللہ وہ غیر و مخلوق اور قدیم ازلی ابدی ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے انفاس قدسیہ اور احادیث مقدسہ یہ قرآن کریم کی تشریح ہے۔ یہ بھی وحی ہے اور وہ بھی وحی ہے، وہ وحی مطلوع ہے اور یہ وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع اس کو کہتے ہیں جس کے الفاظ اور اس کے معانی سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو، اور وحی غیر مطلوع اس کو کہتے ہیں جس کا مضمون اللہ کی طرف سے ہو اور الفاظ نبی کریم علیہ السلام کے ہو۔ تو دونوں میں یہ یکسانیت ہے کہ مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہیں، جو اللہ نے فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نبی وہ خواہش سے کبھی نہیں بولتا۔ انسان جو بولتا ہے زبان، وہ دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ ہاں، انما الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا۔ اصل کلام انسان کے دل میں ہوتا ہے، پھر زبان اس کی ترجمانی کرتی ہے۔ اب دل کے اندر جو چیز ہوگی زبان اسی کی ترجمان ہوگی۔ دل اگر دنیا کی محبت اور خواہشات سے بھرا ہوگا تو یہ زبان خواہش کی ترجمان ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ، میں نے پیغمبروں کے قلوب کو خواہشات سے محفوظ کیا ہے۔ وہ اس کے قلوب کے اندر کوئی بھی نفسانی خواہشات نہیں ہوتی، صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی تجلیات ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے نبی کی زبان کبھی خواہش کی ترجمان نہیں ہوتی۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ صرف وحی الہی کی ترجمان ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی دنیا میں مشاہدہ ہے کہ انسان کو دنیا میں کامیابی کسی بھی عقل کے نظام سے نہیں ملتی، کسی بھی ایسے دستور و منشور اور قانون سے جس کو عقل نے بنایا ہو، اس سے انسان کی ہدایت ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی ہدایت کے لیے ایک آفاقی احکام اور آفاقی دین وہ تجویز کیا، جس کو ہم وحی اور شریعت کہتے ہیں۔ اور یہ آفاقی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی طرف سے دے کر یہ اللہ جل شانہ نے بتلایا کہ انسان کتنا عظیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان اتنا عظیم ہے کہ اس کو چلنے پھرنے رہنے سہنے کے لیے میں نے خود اپنے طرف سے دستور دیا ہے، اللہ نے اپنے طرف سے منشور دیا ہے۔ دنیا میں جتنے جانور گھومتے ہیں اور جانور پھرتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے تو کوئی دستور و منشور نہیں دیا۔ اللہ نے اگر کوئی دستور و منشور اور آفاقی احکام دیے ہیں تو اللہ نے انسانوں کے لیے بھیجے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجنا، اللہ کی طرف سے یہ احکام بھیجنا، یہ خود انسانیت کے عظمت کی دلیل ہے کہ یہ اتنا محترم ہے کہ اس کے رہن سہن کے لیے بھی میں نے نظام اپنی طرف سے مقرر کیا ہے، اور اسی کے اندر اس کی فلاح ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو میرے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا وہ دنیا میں بھی سیدھے رستے پر ہوگا، ہدایت پر ہوگا، اور آخرت والی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی میں فلاح اور کامیابی انہی کو ہوگی۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ محدثین کرام نے جس جاں فشانی، جس محنت سے کام لیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس ذخیرہ احادیث اور انفاس قدسیہ کو امت تک کیسے محفوظ کر کے پہنچایا۔ یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے یہ خود اپنے ذمہ کام لیا حفاظت کا۔ اور کتابت حدیث کا سلسلہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور پھر
امام الانبیاء رحمت العالمین، اس کو اللہ نے کیا فرمایا، اس کو اللہ نے کیسے بھیجا؟ صادق الامین بنا کر بھیجا۔ وہ ایسے صادق الامین تھے کہ جب حضور اپنے زبان مبارک سے الفاظ نکالتے تو حضور اتنے امانت دار اور اتنے امین تھے کہ حضور خود فرماتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے۔ اس سے بڑھ کر امانت کیا ہوتی ہے؟ کہ ایک آدمی تو کہہ سکتا ہے بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہے، نہیں، لیکن حضور نے بتلایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ میرا کلام ہے۔ اور پھر ابتدا میں حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا لا تکتبوا انی غیر القرآن، مجھ سے صرف قرآن لکھو، باقی کچھ نہیں۔ من کتب انی غیر القرآن فلیمحو، جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ بھی لکھا ہے اس کو مٹا دے، تاکہ قرآن کریم اور غیر قرآن کا آپس میں التباس نہ ہو۔ اور پھر جب قرآن کریم صحابہ کے دلوں میں راسخ ہو گیا اور مضبوط ہوا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اور صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لکھتے تھے، اور جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں ما کان منی اکثر حدیثا الا ما کان من ابن عمرو بن عاص فانہ کان یکتب ولا اکتب، حدیثوں میں مجھ سے زیادہ کوئی بھی صحابی نہیں تھا سوائے وہ جو عبداللہ ابن عمرو بن عاص سے تھی، اس لیے کہ وہ لکھتا تھا اور میں لکھتا نہیں تھا، یہ وجہ تھی۔ لیکن مکثرین حدیث میں سب سے پہلے نمبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کی زندگی زیادہ جہاد میں گزری، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ کنت الزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشبہ بدنی، وہ فرماتے ہیں ہمارے ساتھی جو انصار تھے وہ کھیتی باڑی کے کام میں مشغول ہوتے تھے، اور جو مہاجرین تھے وہ بیچارے بازار میں کاروبار کرتے تھے اپنا گزر معاش۔ وَكُنْتُ أَلْزَمُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم بِشِبْءِ بَطْنِهِ، اور میں نے یہ لازم کیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں رہنا ہے، چاہے بھوک ہو، کچھ کھانے کو ملے نہ ملے اور پینے کو ملے نہ ملے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اور مجلس کو میں نے لازم کر دیا تھا۔ تو ایک دن میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ سے کئی حدیثیں اور باتیں سنتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط رداک، اپنی چادر کو بچھاؤ۔ فرماتے ہیں فبسطتہ، پھر میں نے اس چادر کو بچھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کے اس پہ دم کیا، اور پھر فرمایا ضمہ الیک، ایک اس چادر کو اپنے سینے سے ملاؤ۔ فضممتہ، پھر اس چادر کو میں نے اپنے سینے سے ملایا۔ فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد میرا حافظہ اتنا قوی ہوا کہ میں اس کے بعد کوئی چیز بھولا نہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احادیث حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھی، اور فرماتے ہیں ابھی تو میں نے امت کے سامنے ایک حصہ حدیثوں کا وہ میں نے ظاہر کیا ہے، اور آنے والے واقعات اور جو پیشن گویاں ہیں اس کے بارے والا حصہ جو وہ میں نے ظاہر ہی نہیں کیا، وہ تو ابھی میرے پاس ہے، وہ محفوظ ہے۔ تو مکثر فی الحدیث سے تھے۔ بتلانا یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی اور مشغلہ یہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے انفاس قدسیہ کو محفوظ کرنا۔ اب آپ صرف اس سے اندازہ لگائیں کہ جس جماعت کو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت ہو کہ حضور کے چہرے انور کے خد و خال بیان کرتے ہوں، تو اس کو حضور سے کتنی محبت ہوگی؟ خد و خال، یعنی چہرے کی ایک ایک چیز۔ کہ ابھی شمائل میں حدیث پڑھی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ابرو تھے، ابرو مبارک سوابق، یہ کامل تھے۔ من غیر قرن بینہما، درمیان میں من غیر قرن، درمیان میں فاصلہ تھا، یعنی یہاں تک یہ چیزیں صحابہ نوٹ فرماتے تھے۔ اور پھر فرماتے بینہما عرق یدرہ الغضب،
درمیان میں ایک رگ تھی یہاں، اگر حضور غصے میں آتے اور کسی دینی مسئلے پر کوئی غصہ ہوتا تو وہ رگ پوری غصے میں بھر جاتی تھی۔ اب دیکھو اتنی اتنی چیزوں کو بھی صحابہ نے بیان کیا۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ رُؤْيَ كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ ثَنَايَا، اور جب حضور بات فرماتے اور تکلم فرماتے تو ہم دیکھے کہ دندان مبارک کے درمیان میں جو فاصلہ ہوتا تھا اس سے وہاں جو گویا کہ نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ ایک ایک چیز کو حضور کی مسکراہٹیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گردن ہلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا اور چلنے کے قدم اٹھانے کا کہ حضور قدم کیسے اٹھاتے تھے اور رکھتے کیسے تھے اور چال کیسی تھی، ایک ایک چیز کو صحابہ نے بیان کیا۔ اس انداز میں جس جماعت کو محبت ہو وہ جماعت ان نے کتنی کوشش کی ہوگی کہ امت تک حضور انفاس قدسیہ کو محفوظ کیے ہوں۔ بس اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی جماعت وہ تھی، ایسی قدسی جماعت تھی جس کو اللہ نے پیدا ہی دین کی حفاظت کے لیے کیا تھا۔ یہ دین کی حفاظت، امت تک پہنچانا، یہ سب اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی شخصیت کو درمیان سے معاذ اللہ کوئی نکال دے تو آپ بتاؤ ہمارے پلے کچھ رہتا ہے؟ ہاں، کچھ بھی نہیں رہتا۔ ہمارے ہاں ایمان ہے صحابہ کی بدولت، قرآن ہے صحابہ کی بدولت، نماز ہے، عبادت ہے، دین ہے، جو کچھ بھی ہے یہ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے، اور یہ انہی کا صدقہ ہے جنہوں نے امت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اور عمل کی حیت کو امت تک پہنچایا۔ یہ بھی بتلایا جب حضور یہ فرما رہے تھے تو اس قسم کی حیت میں تھے اور اس قسم کے لباس میں تھے، یہاں تشریف فرما تھے، یہاں کھڑے تھے، یعنی ایک ایک چیز کو صحابہ کرام نے محفوظ فرمایا۔ حافظہ، اتنا بڑا حافظہ کہ فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ اتنا تھا، جب کسی اونٹ اور گھوڑے کو دیکھتے تو اس کی 7 نسلیں بیان کر دیں، اتنا بڑا حافظہ۔ تو اللہ جل شانہ نے اس جماعت کو پیدا ہی دین کی حفاظت کے لیے کیا تھا، تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی انفاس قدسیہ وہ امت تک انہوں نے پہنچائے۔ پھر جنہوں نے اس کے اندر محنت کی اس سنت کے زندہ کرنے میں، سنتوں کو ہم زندہ کرتے ہیں تو احیاء سنت میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سنتیں امت تک پہنچانا۔ اب یہ مثلاً ارادہ کرتے ہیں کہ کوئی کسی نے چلہ لگایا، کوئی کسی خانقاہ میں جا کے اپنی اصلاح کی، اب اس کا ارادہ ہے کہ میں سنتوں پر چلوں، اب سنتیں اس کو کہاں ملیں گی؟ کیسے چلے گا؟ حدیث میں ملے گی۔ ہاں، تو جب وہ سنتیں اس کو ملے گی حدیث میں تو اصل جو چیز یہ حدیث ہے۔ اسی لیے امام بغوی رحمہ اللہ، ابو محمد الحسین ابن فرا البغوی جو صاحب مصابیح ہے، جس نے مصابیح لکھی، جس کے اوپر خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح لکھی، اس نے جب حدیث کی یہ کتاب اس سے پہلے شرح السنہ لکھی اپنی کتاب، تو رات کو خواب میں جناب حضور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا احیاک اللہ کما احییت سنتی، اللہ آپ کو ایسے زندہ اور شاد و باد رکھے جس طرح تو نے میری سنتوں کو زندہ کیا۔ نام ہی پڑ گیا محیی السنہ، سنتوں کو زندہ کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، تو یہ مشکات شریف کی جو احادیث ہیں، یہ ایک تو احادیث کی وہ کتابیں ہیں بخاری یا مسلم وغیرہ، وہ ساری کی ساری سند متصل کے ساتھ وہاں ذکر کی ہوئی ہے، اور صاحب مصابیح یا مشکات کی جتنی احادیث ہیں اس کو ہم تعلیقات کہیں گے، معلقات کہیں گے، اس لیے کہ ساری سند اس میں معذوف ہے، صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا
نام اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت اس کا ذکر ہے. باقی آگے جو ہے وہ اس نے حوالہ دے دیا کہ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے یا مسلم نے، جس نے بھی روایت کیا اس کا حوالہ دیا ہے. آخر میں اس نے باب رکھا ہے، باب ثواب هذه الامہ، اس امت کے ثواب کے بارے میں. یہ آخر میں باب اس لیے رکھا ہے کہ چونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت بھی آخر میں ہے، سب سے آخر میں ہے، اور آخر میں بھی ہے، اور جنت میں جانے میں سب سے پہلے ہوگی. ہاں، کہ تمام امتوں میں سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت حضور کی ہوگی. تو آخر میں آئے اور سب سے پہلے اللہ نے مقام دے دیا. تو یہی شان ہے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت اور حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس کے اندر اللہ نے شان خاتمیت رکھی ہے، اور شان خاتمیت کے ساتھ شان سابقیت رکھی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہے نا، سب سے آخر میں آئے. لیکن نبوت عطا ہونے میں سب سے پہلے نبوت کس کو ملی ہے؟ حضور کو ملی. انا اول الناس بعثا وآخرهم خلقا. حضور نے فرمایا کہ میں نبوت کے وجود کے لحاظ سے سب سے پہلے ہوں، اور نبوت کے ظہور کے لحاظ سے سب سے آخر میں ہوں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا، آپ نے سمجھا ہوگا کہ کسی کو سرکار کے اندر لکھا ہوتا ہے کاغذوں میں کہ اس کو ڈیوٹی مل گئی. اب کاغذوں میں تو ڈیوٹی مل گئی ہے نا، یہ ڈیوٹی کا وجود ہو گیا، لیکن جب سیٹ پہ بیٹھے گا تو ظہور اس وقت ہوگا. تو سیٹ ملنا کبھی بعد میں ہوتا ہے، کبھی سال کے بعد ملتی ہے، کبھی 2 سال بعد ملتی ہے، یہ الگ چیز ہے. وجود نبوت کے لحاظ سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے ہیں، اور ظہور نبوت کے لحاظ سے سب سے آخر میں ہیں. تو حضور نے فرمایا نحن الآخرون السابقون، ہم سب سے آخر میں ہیں اور سب سے پہلے ہیں. یہ اللہ نے اس امت کی شان رکھی ہے. یہ امت سب سے آخر میں آئی اور شان میں سب سے پہلے ہے. اس امت کی شان یہ ہے کہ عمل تھوڑا کرے گی اور اجر اس کو زیادہ ملے گا. یہ امت کی شان ہے. نحن اقل عملا و اکثر اجرا، کہ عمل قلیل اور اجر کثیر، یہ امت کی شان ہے. اللہ نے یہ شان بھی اس امت کی رکھی. یعنی اللہ تبارک و تعالی جس طرح سے یہاں مشکات میں بھی حدیث گزری ہوگی اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری مثال اس امت کی اور سابقہ امتوں میں سے اس طرح ہے، جس طرح سے ایک شخص جو ہے وہ کوئی مزدور لیتا ہے، تو ایک مزدور اس نے لیا صبح سے لے کر یعنی ظہر تک 1 درہم میں، کہ اس کو 1 درہم دیا. اور اس کے بعد ایک مزدور لیا ظہر سے لے کر عصر تک، اور اس کو بھی اس نے 1 درہم دیا. اور ایک مزدور اس نے لیا عصر سے لے کر مغرب تک، اور اس کو 2 درہم دیے. تو فرمایا کہ پہلے جو ہے وہ مثال وہ یہود کی ہے کہ وہ گویا کہ انہوں نے صبح سے لے کر ظہر تک عمل کیا اور ان کو مزدوری ملی درہم. اور پھر عصر سے لے کر ظہر سے لے کر عصر تک وہ گویا کہ نصارہ نے عمل کیا، کام کیا، اور ان کو بھی ان کی مزدوری ملی 1 درہم. لیکن عصر سے لے کر مغرب تک مثال اس امت کی ہے کہ تھوڑے وقت میں انہوں نے عمل کیا اور اس کی مزدوری ڈبل ملی. تو پہلو نے کہا کہ یا اللہ، مزدوری تو ہم نے زیادہ کی اور ہمیں 1 درہم ملا اور اس کو 2 درہم ملے. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے حل ظلمتکم من حقکم شیئا، کیا میں نے تمہارا حق کم کیا ہے؟ تمہیں 1 روپیہ مزدوری ملنی تھی، وہ ملی یا نہیں ملی یا اس سے کم ملی؟ تو وہ کہیں گے جی وہ تو پوری ملی. تو اللہ فرماتے ہیں پھر اگر آپ کو مزدوری پوری ملی ہے
تو کسی کو اگر میں زیادہ دیتا ہوں تو ذالک فضلی اوتی ہے من اشاء، یہ تو میرا فضل ہے، میں کسی کو بھی دے دوں، یہ تو میری مرضی ہے۔ تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو زیادہ دے دے، کہ ایک رات قدر کی یہ کھڑا ہو جائے عبادت کرے تو کتنی راتوں کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب کر دے جی 83 سال یا کتنے بنتے ہیں، جو ایک رات قدر کی عبادت اس کے برابر، بھی برابر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، برابر کہاں ہے، اس سے بہتر ہے۔ اب بہتر بھی کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے ایک رات کی عبادت بہتر کہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے شایان و شان ہوگی نا۔ ہم تو اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا اندازہ کتنا ہوگا۔ یہ تو اس امت کی سال میں ایک رات ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اسی کے ماتحت حضور نے فرمایا انتم تتمون سبین امۃ، تم گویا کہ جتنی پہلے امتیں گزری ہیں، سبینہ کا لفظ جو ہے یہ تکثیر کے لیے ہے، تحدید کے لیے نہیں ہے، جتنی بھی پہلے زیادہ امتیں گزری ہیں تم ان سب امتوں کا گویا کہ تکملہ ہو۔ تکملہ وہ ہوتا ہے جو آخر میں ہوتا ہے اور ان کو مکمل کرنے والا ہوتا ہے، سب امتوں کے آخر میں آئے اور سب کے متمم اور مکمل ہو، ان کو تکملہ کرنے والے اور مکمل کرنے والے ہو۔ انتم خیرھا و اکرمھا علی اللہ، تم ان سب میں بہتر اور زیادہ اللہ کے ہاں عزت والے ہو۔ یہی اس آیت کی تفسیر ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ کنتم کے سب سے پہلے جو مخاطب ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین ہیں۔ کنتم میں خیر امتن جو ہے یہ اس کی خبر ہے۔ تو کنتم خیر امتن، اللہ جل شان نے فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے امت کے سب سے طبقوں میں سے تم سب سے بہتر طبقہ ہو۔ تو باقی جو طبقہ قیامت تک آئے گا وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اس طرز عمل کے مطابق ہوگا، تو وہ بھی اس کے تبع اس بہتر امت کا فرد قرار دیا جائے گا۔ لیکن بذات اس آیت کا مصداق اولی وہ صحابہ کرام ہیں، باقی بالتبع ہیں جو وہ کام کرے گی۔ وہ کام کون سا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، امر بالمعروف ہے اور نہی المنکر ہے، اور اللہ کی ذات پر پورے کا پورا یقین اور ایمان لانا اور صحیح عقیدہ رکھنا یہ اس کے اندر ہے۔ اور اگر عمل بالمعروف اور نہی المنکر وہ جب تک امت کے اندر ہوگا تو وہ بہتر طبقے میں سے بھی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت امر بالمعروف اور نہی المنکر کو چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ وحی کی برکات اس وقت ہوں گی جب اچھے کو اچھا بتائیں گے اور برائی سے روکیں گے، کہ اچھا کام کرنے کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یہ اس امت کی شان ہے کہ نیکیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے۔ یہ جب تک امت میں ہوگا تو اللہ جل شانہ اس امت کو وحی کی برکات عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اس امت کی شان اور ثواب ہے، اور اس کو صاحب مصابی نے آخر کے اندر ذکر فرمایا، اس لیے ذکر فرمایا تاکہ ہم بھی جو ہے اس ثواب حاصل امت کو آخر میں ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح اس امت سب سے آخر میں آئی اور سب سے خیر میں آئی اور خیر اس میں اللہ نے ڈال دیا، اس طرح سے ہماری یہ حدیث جو ہے یہ بھی آخر میں ہو، اس کی برکت سے اللہ جل شانہ پوری اس کتاب کے اندر خیر ڈال دے۔ ہاں تو چونکہ یہ آخر میں لایا اس لیے آخر میں ایسی حدیث لایا جو کتاب کے ختم ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ بھی یہاں پر حدیث صاحب مصابی نے ذکر فرمائی، مثل امتی کا مثل المطر، میری امت کی مثال جو ہے وہ بارش کی طرح ہے۔ لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ، کوئی نہیں کہہ سکتا
کہ بارش کی ابتدا اچھی ہے یا بارش کی انتہا اچھی ہے، بلکہ یہی کہنا پڑتا ہے کہ بارش پوری کی پوری اچھی ہے، بارش میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک وہ مفید ہے۔ تو اس طرح سے یہ امت بھی اول سے لے کر آخر تک پوری کی پوری مفید ہے۔ ہاں، لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ امت جس کو حضور نے بہتر فرمایا اس اعمال کی وجہ سے اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے علوم کی وجہ سے، قرآن و حدیث کی وجہ سے۔ تو امت میں بہتر طبقہ وہی ہے جو قرآن و حدیث کے ساتھ جڑا ہوا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ تو آپ سمجھیں یہ مدارس اور یہ جتنے بھی دین کے ادارے ہیں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی برکت کا باعث ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے بد اعمالیوں کی وجہ سے جو آنے والے عذاب ہیں ان کو ٹالنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اس لیے ان کی جتنی بھی مال و جان کے ساتھ تعاون کی جائے اور ان کی مجلس میں شریک ہوا جائے اور ان کی خبر گیری کی جائے تو یہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اس لیے جب قیامت کا دن ہوگا اور یہ قرآن کریم کے حافظ جو ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معصوم بچے یہاں کوئی قیمت نہیں ان کی، لیکن یہ آخرت کے افسر ہوں گے جب اللہ کے ہاں یہ پہنچیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ بچے کون ہیں جن کے سینوں میں اللہ کے قرآن کی دولت اور نعمت ہے۔ ہم ان کے پاؤں پڑیں گے اور پاؤں پکڑیں گے کہ جی ہم نے دیکھو دنیا میں ہم نے تمہاری خدمت کی، تم ہمیں پہچانو اور ہمیں سفارش کر کے اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ تو یہ حافظ جو ہوں گے یہ سفارش کریں گے، یہ علماء جو ہوں گے یہ سفارش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچائیں گے۔ یہ بہت بڑی برکات ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب کی ہے۔ اور پھر یہ کہ جو بچے بچیاں جتنی پڑھتی ہیں ان کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو بھی پڑھیں پڑھائیں جو کچھ عمل کریں اس سے مقصد صرف کیا ہو، اللہ جل شانہ کی رضا ہو۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ مومن کی زندگی کا جو عمل جس میں جتنی رضا ہوگی اتنی اس کے اندر پاور اور طاقت ہوتی ہے۔ جتنا نیت میں خلوص ہوگا اتنا اس کی نیت کے اندر جتنا خلوص ہوگا اتنا عمل کے اندر پاور اور وزن ہوگا۔ ہر عمل میں وزن اور طاقت جو ہے وہ نیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل و استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری نیتوں کو خالص اپنی رضا کے لیے بنائے، اور یہ مدرسہ اور یہ دین کا ادارہ اس کو اللہ جل شانہ قیامت تک آباد رکھے۔ اللہ جل شانہ مزید اس کو بڑھائے، ترقی عطا فرمائے، غیب کے خزانوں سے اللہ اس کی امداد فرمائے۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe my YouTube channel.